بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 30۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کے جو اعتراضات ہیں، یہ سوالات ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو اس موقع پر بلکہ یہ بات ہود علیہ السلام کی نہیں، ابھی تو نوح علیہ السلام کی چل رہی ہے، وہ بات آگے آئے گی۔ تو ان کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ جس آیت میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، اس میں یہ بات بتائی تھی کہ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ یعنی ان کا ایک اعتراض تو یہ تھا کہ ایک ایسا آدمی جو کہ ہماری طرح ہے، ایک ایسے رسول بن گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے گرد وہ لوگ اکٹھے ہیں کہ جو ہمارے درمیان کم مرتبے کے لوگ ہیں، یعنی غریب غربا جو ہیں وہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے یہ بات جو ہے ہم ان کے قریب نہیں آتے۔ تو یہاں پر یہ دونوں باتوں کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ میرے قریب آئے ہیں اور ایمان لا کر آئے ہیں، تو انہیں اگر میں نے دھتکار دیا تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی اس حوالے سے کہ اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی جو قدر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے جو منصب مرتبہ دیتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر تمہارے کہنے پر، تمہاری خواہش پر ایسا کیا گیا تو میں اللہ رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ یا اس کے وہ مجھے جب اس بات پر پکڑے گا تو مجھے کون بچانے آئے گا؟ تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مزید پھر آگے یہ کہ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ نوح علیہ السلام مزید یہ بات اپنی قوم کو بتا رہے ہیں اسی میں کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا ان کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، میں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خدائی اختیارات ہیں یا میں کوئی خدائی صفات اپنے اندر رکھتا ہوں، بلکہ میں نے تو تمہیں یہ بات بتائی ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، پیغمبر ہوں، اور اس کے پاس سے جو وحی میرے پاس آتی ہے اسے تم تک منتقل کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ جو مطالبات تمہارے مجھ سے ہیں تو ان کو تم دیکھ سکتے ہو کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری جیسا انسان ہوں، بلکہ میرے اندر تو یہ صفات موجود ہیں، بلکہ انہوں نے اس کی تائید میں یہ بات بتائی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں نے تو خود بھی یہ بات نہیں کہی کہ میں انسان کے علاوہ کچھ اور ہوں، میں نے یہ دعویٰ ہی کب کیا تھا کہ تم یہ اعتراض کرتے ہو؟ میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس کی آزمائش تم جس طرح چاہو کر لو، مگر اس دعوے کو آزمانے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ کبھی تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہو اور کبھی ایسے عجیب مطالبے کرتے ہو، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، تو یہ دعویٰ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ جو چاہے کرے، اور جو فرشتے کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی میرے اندر موجود نہیں ہے، لہذا میں نے تو تمہارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور تمہارے سامنے اس کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔
اب یہ بات تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور پھر دوبارہ انہی لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہیں تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں کہ انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ یعنی اگر تمہاری تائید کروں کہ ہاں واقعی یہ لوگ کم مرتبے کے لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں، تمہارے پاس لوگوں کو ناپنے کا پیمانہ دنیاوی مال و اسباب ہے، یعنی دنیاوی اثر و رسوخ ہے، اس بنیاد پر تم لوگوں کو یعنی بڑا اور چھوٹا اپنے طور پر بناتے ہو، تو تم جنہیں حقارت سے دیکھتے ہو تو یہ حقیر نہیں ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے انہیں کیا بھلائیاں دی ہیں یا اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اگر تمہاری بات میں تمہاری اس کی تائید کی جائے، ہاں میں ہاں ملائی جائے، تو یہ بات غلط ہوگی، ظلم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے پھر مزید دوبارہ یہ بات کہہ دی گئی کہ یہ جنہوں نے ایمان لا کر نبی کی معیت اختیار کی ہے یہ قیمتی لوگ ہیں اور کسی کے کہنے سے انہیں دور نہیں کیا جا سکتا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ جو گفت و شنید ہے یہ کوئی ایک دو نشستوں کی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید یہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 برس اپنے قوم کے درمیان رہے اور یہ دعوت کا کام انجام دیتے رہے، تو ایک طویل عرصہ ہے جو اس بات میں گزرا ہے، اور بالآخر یہ نتیجہ نکل کر سامنے آیا کہ انہوں نے حتمی طور پر انکار کیا قوم نے اور کہہ دیا کہ اب جو ہے ہم تمہاری کوئی بات تسلیم کرنے والے نہیں، اب تو بس جس عذاب کی دھمکی تم دیتے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ جواب میں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا، وہ تو انما قالا کہا نوح علیہ السلام انما یأتیکم بہ اللہ کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، انشاء وما انتم بمعجزین، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، یعنی اس عذاب کو آنے سے روک دو۔ تو میں نے یہ تو خبر دی ہے تمہیں کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، یہ نہیں کہا کہ میں تم پر عذاب نازل کر دوں گا، لہذا مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ یہ عذاب تو اللہ کی طرف سے آئے گا جب وہ چاہے گا، جب وہ مناسب سمجھے گا یہ عذاب تم پر آ جائے گا، تم عذاب کا مطالبہ بھی کر رہے ہو، اور جب یہ آئے گا تو کسی کے اندر اتنا بلبوتا نہیں ہے کہ وہ اسے آنے سے روک دے، تم اسے روک نہیں سکتے، اپنے وقت پر آ جائے گا جب بھی اللہ چاہے گا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ یعنی یہ جو تمہاری کیفیت ہے، جو تمہاری صورتحال ہے، تمہاری ہٹ دھرمی ہے اور تمہارا اپنے جہالت اور اپنی ضلالت گمراہی پر اصرار کرنا ہے، اگر اس کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اب تمہارے دل پر مہر لگا دی گئی، تمہارے لیے راہ راست کی توفیق تمہارے لیے اللہ نے نہیں رکھی، اب تو بہرحال اللہ نے فیصلہ کر لیا تو میں کیا تمہاری خیر خواہی کر سکتا ہوں؟ تمہاری خیر خواہی تو اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ تم خود یہ چاہو اور اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو۔ تو اس اعتبار سے بات بتا دی کہ اب جو ہے جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ میں کر چکا، اب تو اللہ اور تمہارا معاملہ ہے، اسی کے پاس تمہیں جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب سے کہتے ہیں کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی یہ جو قصہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کل اس میں اس سلسلہ بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا جا رہا ہے، تو یہ بالکل ان لوگوں پر چسپاں ہو رہا ہے جو کہ اس موقع پر موجود ہیں، یعنی مشرکین مکہ کی بھی ساری گمراہی اسی طرح کی ہے، ان کے اعتراضات بھی اسی طرح کے ہیں، اور پھر انہیں جو جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی وہی ہے جو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دے رہے ہیں، اس لیے کہ اسی طرح کی بات کی جا رہی ہے۔
تو اب یہ ان کا کہنا یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ویسے ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہیں یہ کہنا چاہتے تو کسی قصے کے اندر اس طرح قصہ بیان کرتے ہیں، اس میں ایسے معاملات رکھتے ہیں کہ اس کی چوٹ ہم پر پڑے، یعنی وہ ہم پر جو ہے چسپاں ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو انہیں جواب دے دو کہ اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو میری جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور اگر جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی تم جو ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کو، اس کی بات کو، اس کی کتاب کو جھٹلا رہے ہو، اور جو صحیح بات جو تمہارے سامنے آ رہی ہے بیان کی جا رہی ہے، اور تمہیں جس طریقے سے غلطی پر متنبہ کیا جا رہا ہے، اصلاح کی تمہاری بات کی جا رہی ہے، تو تم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بلکہ اگر پچھلی قوموں کے تذکرے سے بھی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو تم اسے بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہو، اس طرح سے لے رہے ہو کہ یہ ہمیں گویا کہیے کہ ہم پر بات کرنے، تان کرنے کے لیے ایک جو ہے یہ قصہ تلاش لیا گیا، یہ تلاش کر لیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی انسان کے دل میں ضد پیدا ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ بات میری اصلاح کے لیے نہیں بلکہ مجھے چڑھانے کے لیے ہو رہی ہے یا مجھ پر باتیں کسنے کے لیے ہو رہی ہے، تو پھر وہ اصلاح اختیار نہیں کرتا۔ تو رسول تو انہیں اصلاح کے اختیار کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، ان کی طرف یہ دعوت انہیں اس بنیاد پر دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں اس کو اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اوپر جو ہے کوئی اعتراض کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے لیے جو یہ طریقہ اختیار کر کے ایسے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے خالص اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور اب ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ کہتے ہیں کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ یعنی عذاب کا فیصلہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اب عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر آنا ہی آنا ہے۔ لہذا اس معاملے میں اب تمہیں جو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے جو انتظام کیا ہے، یعنی تمہارے لیے کشتی بنانے کا تمہیں حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، اور اب یہ کشتی جو ہے اس کے ذریعے سے تمہیں بچایا جائے گا اور طوفان یہاں پر آئے گا اور یہ سب غرق کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اب ان ظالموں نے کہ ہم میں مجھ سے اب کوئی سفارش نہ کرنا، عذاب کا فیصلہ ہو چکا، جو لوگ ایمان لانا تھا، جنہیں ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو اس اعتبار سے بات جو ہے اب انہیں بتا دی کہ اب یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، اور قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو اب یہ جو کیفیت اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی یہ صورتحال ہے کہ اب یہ پیغام تو جو انہوں نے مانگا تھا وہ انہیں دے دیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بات جو ہے آگے سامنے کہ اب نوح علیہ السلام نے سے انہوں نے مطالبہ کیا عذاب کا، اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ تب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب نوح علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر یہ جو ہے کشتی تیار کر رہے ہیں، اور اس قوم کا حال کیا ہے وہ بناتے ہوئے دیکھ کر، یعنی اب یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اس اعتبار سے کہ ایک ظاہری طور پر جو چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو دنیا انسان جو ہے ظاہر طور پر دیکھتا ہے ظاہری چیز کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ خشکی کے اوپر ایک کشتی بنا رہے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر بنا رہے ہیں جب پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، یہ آخر یہ کشتی چلائیں گے کہاں؟ یعنی کشتی بنانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ کشتی جو ہے وہ کہیے کہ اللہ نے یہ صنعت انہیں سکھائی، انہیں اللہ کی نگرانی میں اس حوالے سے جو ہے کشتی بنانی شروع کی ہے، اس کو سیکھا ہے اور اللہ کی نگرانی میں یہ بنائی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کیا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام،
اور گویا یہ بات دیکھ کر انہیں جو خیال ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ کام جو ہے یہ کر رہے ہیں یہ کوئی عقل کا کام نہیں ہے، بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ایک عام نظر سے دیکھنے والا وہ یہ بات سمجھتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی اور وہ یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک طوفان آنے والا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اللہ سے جو ہے اس سے ہمیں بچانے کے لیے اس نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے اور ہم اس سے بچنے کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن تم جو ہے یہ سب دیکھ کے بھی عقل نہیں پکڑ رہے۔ تو یہی بات ہے کہ بنیادی طور پر یعنی دنیا کے ظاہر و محسوس پہلو کے لحاظ سے عقل مندی و بے وقوفی کا جو معیار لوگ اپنے طور پر دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اس حوالے سے، تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں یہ چیز اس انداز سے نہیں ہے کس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو، بلکہ یہ سراسر دیوانگی اور گویا کہیے کہ ان کے حوالے سے ایک استہزاء کی بات سامنے آتی ہے، سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کمال دانش، انتہائی سنجیدگی اور عقل کے مطابق کام ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں وہ۔ تو یہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہی سب کچھ اسی طرح سے ہو جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس واقعے میں یعنی اس منظر میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بالآخر جب قوم پر وہ عذاب آیا تو پھر کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی، تو اس سے پہلے وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آگے کیا آنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اب یہ جو بات اس میں آئی ہے کہ جو تنور ابل پڑا، تو اس سے متعلق یعنی تنور سے مراد کیا ہے؟ تنور ایک تو یہی ہے کہ جو تنور ہو، یعنی جو تندور ہم تندور کہتے ہیں اسے اس طرح سے جو بناتے ہیں اور اس میں روٹی پکائی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ استعمال میں آتا ہوگا کہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ کسی خاص تندور کو جو ہے نشاندہی کر دی گئی ہوگی۔ بھئی یہ ہے جب اس میں سے پانی نکلنے لگے تو سمجھنا کہ اب وہ سیلاب، اب وہ طوفان آنے والا ہے، تو ابھی تمہیں اس کا انتظام کرنا ہے نکلنے کا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ زمین کی سطح کو بھی تنور کہتے ہیں اس کو بھی، کہ جب زمین کی سطح سے پانی ابلنے لگے تو زمین کی سطح سے پانی ابلنے لگے گا تو پھر ہر چیز سے نکلے گا، یعنی تنور سے بھی نکلے گا، اس سے بھی نکلے گا، ہر چیز سے وہ نکلے گا۔ تو بات جو ہے بتائی بھی گئی آگے کہ زمین کو پھوڑ کر جگہ جگہ سے چشمے اس کے اندر سے نکلنے لگے، چشمے بنا دیا گیا، جگہ زمین سے چشمے ابلنے لگے، اوپر سے آسمان سے پانی برستا رہا، اور یہ دونوں پانی مل کر جو ہے انہوں نے یہ طوفان جو ہے اس طرح کا آیا کہ یہ سیلابی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے اندر کی جو اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر اس کی منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑ کی طرح سے موجیں اٹھ رہی تھیں، اتنا زبردست قسم کا جو ہے پانی جمع ہوا، ایک ایسا سیلاب اس کے اندر آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جب یہ نشانی تمہارے سامنے آ جائے تو اب تم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ تو اس پر یہ بات کی گئی ہے کہ جانوروں کا ہر قسم کے مراد یہ نہیں کہ سارے دنیا جہان کے جتنے جانور پائے جاتے ہیں سب کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، یہ بات نہیں، بلکہ وہ جو انسان کے استعمال کے اندر جو آتے ہیں، یعنی انسان کے استعمال میں آتے ہیں ان کی بات ہے، اور جو تناسل کے ذریعے سے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ ایسے بھی حشرات الارض ہیں کہ جو تناسل سے نہیں بلکہ ویسے ہی یعنی کچھ اور بنیادیں ان کی ہوتی ہیں، اس بنیاد پر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو انسان کی ضرورت کے اور اس کے اعتبار سے ہیں، تو کہا کہ انہیں اپنی کشتی کے اندر بٹھا لو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ صاحب کتنی بڑی کشتی تھی، وہ دنیا بھر کے جانور اس میں بٹھا لیے گئے۔ تو جو انسان کی ضرورت ہے انسان اسی کا مکلف ہے، جو اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ضرورت آپ پوری کریں گے، وہ تو اللہ پوری کرے گا، جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ ہی پیدا کر دے گا، اگر نہ بھی رہیں تو بھی کر دے گا، اور جسے بچانا ہوگا بچا لے گا، یہ سب اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ لہذا ان سے جو کام کہا گیا وہ یہ کہ جو تمہارے استعمال کے ہیں، جن کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، انہیں اپنے ساتھ رکھ لو۔ تو عام طور پر انسان جو ہے اپنے ساتھ مویشی رکھتا ہے، بار برداری کے جانور رکھتا ہے، تو یہی اس سے مراد ہے کہ انہیں ساتھ دے لو، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی، گھر والوں میں سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی یہ بات اس میں بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں نشاندہی کر دی تھی، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کا معاملہ کس بنیاد پر ہے؟ ان کا معاملہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے، آپ کے ساتھ نہیں، ورنہ تو آگے کہا کہ اس میں ان لوگوں کو بھی سوار کر دو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں،
یعنی جو ایمان والے گھر والوں کے علاوہ انہیں بھی بٹھانا ہے۔ تو اب اس میں جو جن کے بارے میں بتایا گیا تو ایک تو اسی مقام پر ذکر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، یعنی ایک بیٹا جو ہے وہ کافر ہے، اس کا معاملہ ہے کہ اسے نہیں بٹھانا تھا اور وہ غرقی ہوا۔ اور دوسرے ان کی بیوی کی بات ہے جو یہاں نہیں بلکہ سورہ تحریم میں آ رہی ہے اس کی بات، کہ سورہ تحریم بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ بھی اسی طرح تھا کہ وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہوئی۔ تو اب یہ کہا کہ سوائے ان اشخاص کی جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو اور لوگ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور لوگ بھی، یعنی اس قوم میں سے چند لوگ اور بھی تھے جو ایمان لائے، فرض یہ کہ اتنے ہی تھے کہ کشتی کے اندر آئے، اتنے لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، تو اللہ نے خود کہا، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے، لیکن بہرحال وہ بھی بچائے گئے، جو بھی ایمان لایا بچائے گئے وہ لوگ۔ اور پھر بعد میں جو نسل چلی ہے ساری وہ سب انہی لوگوں کی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے اور یہ بات غالباً اسرائیلیات ہی سے آئی ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کا گھرانہ بچا تھا، ان کے 3 بیٹے اور یہ خود ان کا گھر، اور باقی جو ہے سب انہی کی نسل ہے جو چلی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، انہیں بھی ان کے ساتھ بچایا گیا ہے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس پر بیٹھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے نام، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اب یہ سواری پر سوار ہو رہے ہیں۔ ویسے تو سواری پہ سوار ہونے کی ایک اور ذکر ہے ہمارے سامنے جسے پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات آ رہی سامنے کہ نوح علیہ السلام جب اس کشتی پر سوار ہونے لگے تو اس پر سوار ہوتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی، یعنی یہ بات جو کہہ رہے ہیں تو یہ گویا کہ یہ اس امر کا اظہار ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری قدرت اس پر نہیں چلتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کے تحت یہ سارا کام ہوتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کا رکنا ٹھہرنا یہ سب اللہ کی قدرت سے ہے، وہ کہ انسان یہ سب کچھ بنا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے، لیکن انسان جو کچھ بناتا ہے اس سب کے باوجود بھی اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اس کے پاس وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ جن سے کہ وہ اسے ان سواریوں کو، جو سواریاں وہ بناتا ہے، چاہے وہ زمین میں چلنے والی ہوں یا ہوا میں اڑنے والی ہوں، کہ وہ انہیں اس طریقے سے بنا کر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے یہ سب کام کر لے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ جس چیزوں سے بناتا ہے وہ سب چیزیں اس نے پیدا نہیں کی، اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے اندر وہ جو چیزیں اللہ نے قوانین بنائے وہ اسے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کشتی پانی میں ڈوبتی نہیں ہے تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو چیز استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ جو گاڑیاں بناتے ہیں، یہ سب چیزیں بناتے ہیں، چاہے فیول کے طور پر جو چیز بھی استعمال سب کرتے ہیں، یہ سب بھی انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، یہ سب بھی اللہ رب العالمین نے بنا کر رکھ دی ہے، پہلے سے بنا کر محفوظ کر دی ہیں، اب انسان انہیں نکال رہا ہے اور نکال کے اپنے استعمال کے اندر لا رہا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر لا رہا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، تو سب کچھ اللہ ہی کی منشا ہے، اسی کے مطابق ہے۔ تو ایک عام انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اسے اپنی کارکردگی سمجھتا ہے اور اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے، لیکن ایک مومن کا معاملہ کیا ہے، وہ اسے سب اللہ کی قدرت کا علامت سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا چلنا رکنا سب اللہ ہی کے اپنے منشا پر ہے، اسی کے نام سے بھی ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، یعنی یہ مہربانی بھی کرتا ہے اور جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں انہیں معاف بھی کرتا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا، نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ یہ معاملہ جو ہے جب چلے ہیں، حالانکہ اب یہ پوری بات آتی ہے سامنے، اگلی آیت میں فرمایا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہہ رہا ہے قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ جب نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے، اس نے پلٹ کر جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا،
نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، بینہم الموج فکان من المغرقین، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ کیفیت بتائی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہ یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، اس بیٹے کی جس کے بارے میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اسے سوار نہیں کرنا ہے، حالانکہ نوح علیہ السلام نے پھر بھی اسے سوار ہونے کے لیے کہا کہ وہ سوار ہو جائے۔ تو اس میں جو بات کہی گئی ہے، آگے بھی بات اور آ رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا، یعنی جب کہ یہ بتا دیا گیا تھا، تو اس پر یہ بات ہی کی گئی ہے کہ گویا یہ بیٹھنے کی دعوت ایمان والوں کے ساتھ شامل ہو جانے کی دعوت تھی، یعنی اس میں آ جاؤ، یعنی ایمان والے اس کے اندر ہیں، تو گویا اس میں ایمان لانے کی دعوت بھی موجود تھی۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہوا، اس نے کیا کہا کہ میں تو مجھے ابھی پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو تیاری نہیں تھا اس کام کے لیے، وہ تو بھروسہ کر رہا تھا پہاڑ پر اور چیزوں پر کہ ابھی اس سے بچ جاؤں، پہاڑ تک کہاں پانی آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ان کے زبان سے کہلوائی ہے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہوا، اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس لیے یہ کام ہوا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم۔ یعنی اب یہ جس مقصد کے لیے یہ سارا طوفان آیا تھا اور یہ سارا سیلاب تھا، یہ جس مقصد کے لیے تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، یعنی اس قوم پر یہ عذاب آنا تھا، اس قوم پر عذاب آ گیا اور وہ قوم ڈوب گئی، ختم ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اب انہی لوگوں کو جنہیں بچایا گیا تھا اب انہیں زمین میں بسانے کا انتظام کیا۔ تو اس کے لیے وہ سارا پانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا تھا کہ زمین میں بیٹھ گیا، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا اور زمین کے اندر سارا پانی بیٹھ گیا، اور پھر یہ نہریں اور سب چیزیں بہرحال اپنی جگہ موجود ہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، پانی جتنا بارش برستی ہے کہاں جاتا ہے، یعنی وہ اس طرح سیلاب بھی آتے ہیں تو بھی پانی کہاں جاتا ہے، وہ جو اللہ کا انتظام ہے اس انتظام کے تحت جو ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے اور دریا اور سمندروں کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بتا دیا گیا کہ جس مقصد کے لیے اس کام کو کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، اور کشتی جودی پر ٹک گئی۔ جودی سے مراد یہ وہ سلسلہ ہے پہاڑوں کا، اس میں سے ایک وادی کا نام جو ہے، ایک چوٹی کا نام جودی بھی ہے، اور اب بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اور اس حوالے سے گویا کہیے کہ اب بھی اس بات کی علامات ملتی ہیں وہاں پر، اور لوگ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پر اس کے ٹکڑے بھی لوگوں نے اپنے صحیح یا غلط جو کچھ بھی ہے بنانے کو تو لوگ کیا کیا بات بناتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں، یہ روایات موجود ایسا ہے، یعنی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے اس معاملے میں کہ تمام یعنی قوموں کی تاریخ میں، پچھلی تاریخ ان کی جو قدیم تاریخ ہے، آغاز ہے ان کی تاریخ کا، اس میں کسی ایسے عالمگیر طوفان کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ تمام لوگ جو ہیں یعنی اس وقت میں، اور کہا بھی تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بعد کے جتنے لوگ ہیں وہ وہی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے کشتی کے اندر، اور انہی کی نسل ہے جو آگے چلی، یعنی اس کے لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو باقی اور جگہ یا تو آبادی نہیں تھی، یا تو یہ کہ سب جگہ سیلاب آیا، یا یہ کہ آبادی ہی صرف ایک جگہ تھی جہاں نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور پھر یہی آگے دنیا کے اندر پھیلی، اور پھر ان کے ساتھ یہ روایات جو ہیں وہ آگے چلی گئیں۔ تو جو بھی معاملہ ہو، بات بہرحال اسی طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیسے سزا دیتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ جواب ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے،
لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. اب اس مقام پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اور گویا کہیے کہ بین السطور جو پیغام انہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی اس کے اندر سامنے آ رہا ہے. اس مقام پر تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ بات اللہ سے کی، یعنی گویا فریاد ہے، یہ فریاد ہے کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، یعنی میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو حاکموں میں سب سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. تو اللہ رب العالمین جو جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، انہو لیس من اہلک. تو اب یہ جو لیس من اہلک کہا گیا ہے کہ وہ تیرے گھر والے تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تو کیا باہر سے آیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اہل تو وہ لوگ ہیں کہ جو دشمن ایمان لائے ہیں، یعنی اصل چیز جس کا تعلق تیرے ساتھ ہے وہ اہل ایمان کا ہے، ایمان کی بنیاد پر. یعنی جو تیرے ساتھ ایمان میں شریک نہیں ہوا وہ گویا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یعنی اب اس کے ساتھ تیرا تعلق صلبی تعلق تو ہے، لیکن ایسا تعلق جس کی بنیاد پر وہ تیرے ساتھ نجات پائے اور تیرے ساتھ اس کا رشتہ قائم رکھا جائے اور تیرے ساتھ اس کا شمار کیا جائے، یہ نہیں ہے. اور اس کے اندر بہت بڑی بات ہمارے سامنے واضح طور پر آ جاتی ہے، یعنی یہ تعلق جو رسول کے ساتھ، اس حوالے سے رسول کے ساتھ بھی ہے اور ویسے جو اللہ نے انسانوں کے ساتھ جو معاملات بنائے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ایمان لا کر ان کا ساتھی بنے وہ ان کے ساتھ ہے. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آگے بات آئی، کہا کہ جو ان میں سے ایمان لائے وہ میرا ہے اور جو کفر اختیار کرے اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، تو دیکھ ان کے معاملے کو. تو غرض یہ کہ اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہی کہ وہ آپس میں ایک جتھا ہے، یہ ان کے ساتھ تعلق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. تو اس پر یہ آل کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ آل کیا ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا آل محمد، یعنی آل ابراہیم. تو آل ابراہیم کون ہے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یعنی اس میں جو بات آتی ہے کہ یعنی وہ لوگ جو ایمان لا کر ان کے راستے پر چلے ان کے لیے بات جو ہے یہ ہوگی. یہ صرف نسل کا سلب کا معاملہ نہیں ہے کہ سلبی اولاد ہے کہ ان کے اس سے جو ہے اب اس طرح سے اس کا معاملہ وہی اس کا مطلب اسے سمجھا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب ہی یہ ہے. اور اس کو کہا بھی ہے جیسے آل فرعون کہا. آل فرعون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آل فرعون میں فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی جو غرق ہوا ہے فرعون اس کے معاملے میں، بلکہ وہ اگر وہی والا ہے کہ جس کا تذکرہ ذکر ہوا ہے اس کے بعد والا کہا جاتا ہے جو غرق ہے یہ. لیکن آل فرعون کے حوالے سے کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن فرعون تو ایک لقب ہے، اس حوالے سے بات ہے. تو یہ کہ اصل وہ ہیں کہ جو اس کے متبع، جو اس کے پیچھے چلنے والے، اس کا ساتھ دینے والے ہیں. اور اگر وہ مثال یا چسپا نہ بھی ہوتی فرعون کی تو بھی اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں. تو بالکل واضح بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کہہ دیا کہ یہ آپ کے اہل میں نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، یہ ایک بگڑا ہوا کام ہے. یعنی کام تو ہے یہ، ابھی آپ کے اہل سے اب اس طرح کیا کہا کہ یہ آپ کی اولاد ہے، مگر اب یہ ایسی ہے کہ جس کو صالح نہیں ہے تو کیا غیر صالح ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے، بیکار ہے. جیسے کوئی مٹی کے برتن بناتا ہے اور جب نہیں جو جس کے اندر کسر رہ جاتی ہے اسے توڑ دیتا ہے پھر بناتا ہے، یعنی کام اس طرح بھی کرتا ہے. تو اس معاملے میں یہ بات کہ یا اس کو اس طرح سے مثال دی ماڈرن نے اس کو مثال اس طرح سے دی ہے کہ جیسے کسی انسان کا جسم میں کوئی عضو جو ہے وہ سڑ جائے اور پھر جو ہے طبیب ڈاکٹر جو ہے سرجن اس کو کاٹے اس حصے کو، تو اس وقت وہ کہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اس سے کہا جائے اب یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں، یہ تو سڑا ہوا ہے، اس کا تمہارا اگر اسے نہ کاٹا گیا تو باقی کو بھی سڑا دے گا، لہٰذا اب اسے کاٹ دینا ہی درست ہے کہ تمہارا حصہ نہیں ہے. یہ صالح ہوگا تو تمہارا حصہ وہ بھی غیر صالح یعنی بیکار ہے، ضائع ہونے والا ہے. تو لہٰذا ایمان کی بنیاد پر سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا بگڑا ہوا کام ہے، لہذا اب اس کی فکر مت کرو، اس کو چھوڑ دو اور اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کرو جس کی حقیقت تم نہیں جانتے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لو. یعنی کتنا سخت انداز میں جواب مل رہا ہے، کتنے سخت انداز میں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، واضح طور پر اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے. تو اب اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو لوگ مشرکین مکہ ان کو کہتے ہیں نا ہمارے اوپر چسپاں کر رہے ہیں، ہمارے ایسی باتیں بنا رہے ہیں جو آگے ہم تک جو ہے ہم پر پوری طرح سے چسپاں ہو جاتی ہیں، تو یہ خود ہی جو ہے گڑھ کر بتا رہے ہیں. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ نظام ہے.
تو اس میں ان کی بیوی کا معاملہ بھی آ گیا، آگے لوط علیہ السلام کا بھی ایک قصہ سامنے آ رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ان کے بیوی اور بیٹے دونوں کا معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ براہ راست تعلق ہونے کے باوجود، اور تعلق کی بات تو چھوڑ دیجئے، یعنی وہ تو باقی لوط علیہ السلام کا بھی معاملہ سامنے آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ بھی سامنے آئے گا، لیکن یہاں پر تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی ہے، دعا کی ہے، یعنی اللہ سے یہ کہا ہے، مانگا ہے، لیکن ایک رسول کو بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی کیا کہہ دیا گیا کہ یہ بات جو ہے درست نہیں ہے، یہ بات قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے سخت انداز کے اندر بات کی گئی، اور فوراً پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ فوراً کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا، کہ خسارہ پانے والے میں سو جاؤں گا۔ یعنی یہ بات وہ کہتے تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے یہ ایک جذباتی بات تھی، یہ اس اعتبار سے کہ اولاد ہے اور انہوں نے اس طرح سے یہ بات کہی، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ بات آ گئی فوراً انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، فوراً کہہ دیا کہ بس اس پر کوئی اصرار نہیں، کوئی دوسری بات نہیں، کوئی تیسری بات نہیں، فوراً ہی معاملہ کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف تو یہ کہ وعدہ کر کے آئے اس وجہ سے کہ دوسری طرف یہ بات کہی کہ جب اس پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، وہ اس سے بیزار ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، تبرہ، یعنی اس اعتبار سے الگ یہ کام کیا۔ تو یہ اہل ایمان کا تعلق کے معاملہ ہے، تو جب قریبی رشتوں سے یہ معاملہ ہے تو عام انسانوں کی بات کیا ہوگی، یعنی اس معاملے میں تو یہ جو صف بندی ہے یہ ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس صف بندی کا کوئی اور نظام نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا وہ کیا ہے، یہ صف بندی ایمان والے ایک جماعت ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے وہ دوسری جماعت ہیں، یعنی ایمان اور کفر کی بنیاد پر یہ ہے کہ یہ ناموں کی بنیاد پر نسلیں اور قومیں اور خاندان اور قبیلے، ہاں یہ بات ہے کہ جس کا تعلق دین کی بنیاد کے علاوہ دنیاوی تعلق ہے تو دنیا کا تعلق ساری دنیا سے ہے، ہر ایک کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کیا جائے گا، پڑوسی کا تو پڑوسی کا حق ادا کیا جائے گا، اگر رشتہ دار ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے گا، یعنی جو دنیاوی طور پر ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ تو یہاں پر اللہ نے بات واضح کر دی، قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ بات اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہہ دی کہ اب یہ کہ اب تمہارے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں، اب اتر کے یعنی زمین کے اندر اب جو کام ہے جاری رہے گا، اب یہ زمین کے اندر آباد کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ ہاں اب بھی ایسا ہے کہ وہ گروہ جو تمہارے ساتھ ہیں کچھ گروہ اور بھی یعنی آگے یہ نسل چلتی چلی جائے گی، اب سب ہم ایک مدت تک سامان زندگی دیں گے اور کچھ لوگ پھر بگڑیں گے، اور پھر اللہ کا یہ قانون جو پھر حرکت میں آئے گا کہ جو بگڑے ہیں انہیں سزا دی جائے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اب یہ بات جو یہاں پر بتا دی گئی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، اب کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ وحی الہی ہے، یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے، لیکن لوگ نہیں مانیں گے تو صبر کرو۔ صبر کرنے کا کن معنوں میں کہ بہرحال جو کچھ ہوا پہلے سنا، تم نے دیکھ لیا، اس قصے میں بات سامنے آ گئی، ایسے اب تمہارے ساتھ ہی معاملہ ہو رہا ہے تو صبر کے ساتھ کام کیے جاؤ، جیسے نوح علیہ السلام کرتے رہے، اور بہرحال کیا ہے اسی میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے، انہی کے لیے بہتر ہے، ان العاقبۃ للمتقین۔
تو اس اعتبار سے یہ بات انہیں بتا دی گئی کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے قصے میں بات تمہارے سامنے آئی، بچائے گئے، ان کا بول بالا ہوا ان کے ساتھیوں کا۔ اللہ کا قانون بھی یہی ہے کہ جو لوگ ابتدائے کار میں دشمنان حق خواہ کتنے ہی کامیاب ہوں، مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر آخری کامیابی دنیا کے اعتبار سے بھی اگر وہ جاری ساری رہتا، بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو سرنگو کرتے ہیں اور حق کو سربلند کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت تو بہرحال ہے ہی ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔